السلام علیکم، اس کے لاہور نیوز کے ساتھ میں ہوں انیلا بھٹی۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر۔ IMF چین پاکستان پہنچ چکی ہے، مذاکرات کا آغاز جلد ہوگا۔ ہمیں اسٹرکچرل ریفارمز کی ضرورت ہے۔ حکومت کا کام پالیسی بنانا ہے، کام نجی شعبے نے کرنا ہے۔ روپے کی قدر مستحکم افراد کی زد میں کمی آ رہی ہے۔ حکومتی پالیسیوں کے باعث غیر ملکی سرمایہ کاروں کا اہتمام میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر ہم نے مشکل وقت سے نکلنا ہے تو نجی شعبے کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا پری بجٹ کانفرنس میں اظہار خیال۔ پاکستان چین وزرائے خارجہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ کا 5واں دور۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کل سے بھی چین کا 4 روزہ دورہ کریں گے۔ علاقائی صورتحال سے سی پیک منصوبوں کے اپ گریڈیشن اور روابط کے فروغ پر بات چیت ہوگی۔ نائب وزیر اعظم کی چین کی اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ 130 ممالک میں کام کرنے والی عالمی لاجسٹک کمپنی AS مول ماس فرمز کی پاکستان میں پہلا چارج شپمنٹ ٹرمینل تیار کرنے میں دلچسپی۔ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو کیپس وٹسن کا پاکستان کی سرمایہ کاری کاروبار دوست پالیسی پر اظہار اطمینان۔ چارج شپمنٹ منصوبے سے بڑے کارگو جہاز کراچی کی بندرگاہ سے استفادہ کر سکیں گے، جس سے ملک میں زیادہ سے زیادہ آمدنی حاصل ہوگی۔ طالبان کے اقتدار پر قابض ہونے کے بعد سے پورے خطے بالخصوص پاکستان میں دہشت گردی میں غیر معمولی اضافہ۔ پوری دنیا کے لیے بڑا خطرہ بننے والی دہشت گرد تنظیم IS کی مزید طاقت پکڑ گئی۔ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی میں سب سے بڑا کردار افغان طالبان نے ادا کیا۔ عالمی سطح پر تحقیقات سے ثابت ہوا ہے کہ افغان ریجنل خطوں میں دہشت گرد تنظیموں کی پشت پناہی میں ملوث ہے۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر اسرائیل کے فضائی زمینی حملوں میں تیزی۔ شمالی علاقوں پر رات بھر میں سمودری فورسز کے حملے، درجنوں فلسطینی شہید۔ جالہ بناگزین کیمپ اسرائیلی طیاروں کی شدید بمباری، متعدد فلسطینی شہید۔ غزہ شہر رفح اور دیر البلح پر حملوں میں 28 فلسطینی شہید۔ مغربی کناروں کے مختلف علاقوں پر اسرائیلی فوج کی چھاپہ مار کارروائیاں، 13 فلسطینی گرفتار۔ بھارتی انتہا پسندی کے خطرناک راستے پر مودی حکومت نے مسلمانوں کے خلاف انتہا پسندی کا سلسلہ مزید تیز۔ اقتدار کے ہوس میں مودی نے بھارت کے مسلمانوں کو برانداز قرار دے دیا۔ BJP کے سوشل میڈیا گروہ کی جانب سے مسلمانوں کو دہشت گردوں کے طور پر دکھایا جا رہا ہے۔ امریکہ ادارہ نے ایک مرتبہ پھر مودی کا چہرہ بے نقاب کر دیا۔ کینیڈا میں سکھ لیڈر ہردیپ سنگھ نیجر کے قتل کی سازش میں ملوث ایک اور بھارتی شہری گرفتار۔ اس سے قبل کینیڈین پولیس ہردیپ کے قتل کے سلسلے میں 3 بھارتی شہریوں کو گرفتار کر چکی ہے۔ سکھ رہنما اور کینیڈین شہری پر ہردیپ سنگھ کو گزشتہ سال 18 جون کو شہر میں ایک گرودوارے کے باہر گولی مار کر قتل کر دیا گیا تھا۔ ماں کائنات کا سب سے پرخلوص رشتہ۔ ماں ہی وہی مقدس ہستی ہے جس کے قدموں تلے جنت ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج ماں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ دن کو منانے کا مقصد ماں کے مقدس رشتے کی عظمت اور اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ بالائی خیبر پختونخوا، اسلام آباد، شمال مشرقی پنجاب، گلگت بلتستان اور کشمیر میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات۔ یہ تھی اب تک کی ہیڈ لائنز۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے SK لاہور نیوز۔